جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. آج بجٹ پیش ہونا ہے اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا بے پناہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، جو ہماری اقتصادی ترقی جس رفتار پہ ہونی چاہیے تھی، جن چیلنجز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو گئی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت پچھلے مہینوں میں بڑی بہتری آئی اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو کر آلموسٹ ان 10 مہینوں میں کرنٹ ڈیفیسٹ میں 10 بلین کمی آئی اور اس سے یہ سکڑ کر $3.3 بلین پہ رہ گیا. یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو ہے. مگر دوسری طرف جو فارن ایکسچینج کے ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے ان کے اوپر بہت بوجھ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو رجیم ہے وہ اس میں پریورٹی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہے. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کیے ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے. اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے آنریبل ممبرز کی معاونت میں ان کی مشاورت کے ساتھ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ اور پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کاروباری حضرات، زرعی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے، ایکسپورٹرز، ہم نے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگز کیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں. صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی. لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مدات میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی. چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی بزنس چلائے گا. اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے.
پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ بات میری بات یہ طے ہے, یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں, دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. اگر ملک کسی بھی ملک میں چاہے وہ پاکستان ہو, کسی بھی ملک اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت ترقی تو دور کی بات ہے تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے جو بس اپنا ذرائع تلاش کیے گئے, اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا, اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی, اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی ایک طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا, طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے, اور جو سندوں کے چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں خربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے, ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی, جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے, اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں, ان کی پینشن میں وہ ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں, ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. 10 سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی, اور اسی طرح کاٹن میں جو کاٹن کی قیمت اناؤنس کی گئی, کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس میں کاٹن کی بجائی کی گئی ہے. اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں, کہیں سے ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے کہ اس وقت جو گیس جن قیمتوں پہ خریدی گئی تھی ماضی میں, اگر ان کم قیمتوں پہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایوریج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی, اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پہیہ تیزی سے چلے گا. بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آپ جانتے ہیں, آج اس کے لیے وقت نہیں. آپ نے پیچھے پریزنٹیشن بھی لی تھی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں